جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں دائی حلیمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب واقعات پر. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ یتیم ہو چکے تھے. آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا. عرب کے یہاں ایک دستور تھا کہ عرب کے شرفاء لوگ، عرب کے بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دیہات کی جو آب و ہوا ہے بہت ہی صاف شفاف، اور وہاں کی زبان جو تھی بہت ہی فصیح و بلیغ زبان ہوتی تھی. اسی وجہ سے عرب کے شرفاء نے نومولود بچے کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. دیہات سے قافلہ روانہ ہوتا تھا سال میں 2 بار، اور عرب آ کے عرب کے شرفاء جو کھاتے پیتے گھرانے کے بچے ہوتے تھے ان کو لے کر وہ عورتیں چلی جایا کرتی تھیں. ایک مرتبہ قافلہ روانہ ہوا تو اس قافلے میں ایک خوش نصیب عورت تھی جن کا نام آپ جانتے ہیں کہ دائی حلیمہ ہے. دائی حلیمہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جس اونٹنی پر بیٹھ کے آ رہی تھی، سوار ہو کے آ رہی تھی، وہ اونٹنی اتنی کمزور اور لاغر اور دبلی پتلی تھی کہ وہ قافلے والوں کے ساتھ وہ اونٹنی نہیں چل سکتی. اس کی اونٹنی ہمیشہ پیچھے ہو جاتی تو ان کی سہیلیاں ان سے شکایت کرتی کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہم پریشان ہیں. حلیمہ بالآخر بیچاری پیچھے رہ جاتی، اور جو قافلے کے اندر جس قافلے میں وہ ساتھ چل رہی تھی وہ پیچھے ہو جاتی. قافلہ والا جلدی سے جو ہے مکہ پہنچ گیا اور کھاتے پیتے گھرانوں سے اچھے اچھے بچوں کو لے لیا. لوگ وہ عورتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لینے کے لیے وہ عورتیں جاتی، لیکن جب پتہ چلتا کہ ان کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، تو وہ عورتیں منہ پھیر کے آ جاتی کہ جب یہ یتیم ہے تو ان کا باپ ہے ہی نہیں، تو ان کی والدہ ہمیں کیا دے گی. دائی حلیمہ پیچھے سے پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے کھاتے پیتے گھرانوں سے بچے یہ ان کی دوسری سہیلیاں لے کے جا چکی ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے. اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں کہ اجی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے خیر و برکت ڈال دے. شوہر نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری سوچ اچھی ہے. حضرت دائی حلیمہ حضرت آمینہ کے مکان پر تشریف لاتی ہیں اور دستک دیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ کیا اس گھر میں کوئی بچہ ہے. اندر سے جواب آتا ہے کہ بچہ تو ہے حلیمہ، لیکن تم بچے کو لوگی نہیں کیونکہ یہ بچہ یتیم ہے. یہ کہہ کر حضرت آمینہ جو ہے رونے لگتی ہے. اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور افسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہائے کاش کہ آج اس کا باپ زندہ ہوتا. دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں اسی یتیم بچے کو لینے کے لیے آئی ہوں، ذرا مجھے بچہ تو دکھاؤ. حضرت آمینہ جو ہے بچے کو دکھاتی ہے. دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس کمرے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب میں اس کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت کی ایک کھڑکی کھول دی گئی ہے جہاں سے خوشبو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفید کپڑے میں ملبوس تھے، لپٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. میں نے آپ کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی اور مسکرائے، گویا کہ اسی دن سے میری قسمت کھل گئی. دائی حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے بچے کو لیا اور میں اپنی چھاتی سے منہ لگایا. اس سے پہلے دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میری چھاتی کے اندر کبھی بھی مکمل دودھ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا عبداللہ ہمیشہ روتا رہتا تھا، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور راتوں رات مجھے سونے نہیں دیتا. جیسے ہی میں نے محمد کو چھاتی سے لگایا میرا دونوں چھاتی دودھ سے بھرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی چھاتی سے دودھ نوش فرمایا. اس کے بعد دائی حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کو اپنے بائیں چھاتی سے لگانا چاہا. میں نے انتھک کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اس بچے نے میرے بائیں چھاتی کو چھوا تک نہیں. گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے یہ روایت قائم کر دی عدل کی کہ میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے، اس کا بھی حق ہے دودھ پینے کا. بالآخر دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں لے کر آ جاتی ہیں. خیمے میں رات کا جب وقت ہوتا ہے تو حارث جو ہے اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے نکالنے کے لیے جاتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے. کہتی ہے کہ حلیمہ ہمارے اچھے دن آ گئے، اس بچے کے اندر بہت ہی زیادہ خیر و برکت ہے.
دیکھو نا یہ میں نے کتنا دودھ بھر کے لایا۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے خوب شکم سیر ہو کے پیا، میرے شوہر حارث نے بھی خوب پیٹ بھر کے پیا، میرے بچے نے بھی خوب شکم سیر ہو کے دودھ پیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی رات تھی جس رات کو میں نے اتنا دودھ پیا ہو اور اتنا چین و سکون سے میں سوئی ہوں، میرا بچہ سویا ہو، میرا شوہر سویا ہو۔ 3 دن وہاں پر قیام کرنے کے بعد دائی حلیمہ جو ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بچے کو لے کر وہاں سے جو ہے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے بیچ میں بٹھایا، آگے حارث بیٹھا ہوا تھا، پیچھے دائی حلیمہ تھی۔ اونٹنی جو ہے اٹھنے کو تیار نہیں۔ حضرت دائی حلیمہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، اپنے شوہر حارث سے کہا کہ حارث اس بچے کو آگے بٹھاؤ۔ جیسے ہی حارث نے بچے کو آگے لیا، اونٹنی اٹھ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹنی مکہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگی اور بیت اللہ کے پاس پہنچ کے اونٹنی 3 سجدہ کرتی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے آگے روانہ ہوتی ہیں۔ تو ان کی جو سہیلیاں تھی دائی حلیمہ کی، ان کی جو ہمجولیاں تھیں وہ تو بہت پہلے نکل چکی تھی۔ تو ان کی سہیلیاں کیا دیکھتی ہیں کہ پیچھے سے بہت بڑا گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ وہ لوگ تذبذب کے شکار ہو گئے کہ آخر یہ کیسی مصیبت ہے، کون پیچھے سے آ رہا ہے۔ جب گرد و غبار چھٹتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں ان کی سہیلیاں کہ یہ تو حلیمہ ہے۔ جب وہ قریب آتی ہیں تو ان کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ کیا بات ہے حلیمہ، لگتا ہے کہ تم نے سواری بدل دی۔ حلیمہ کہتی ہے نہ پگلی، میں نے سواری نہیں بلکہ سوار ہی بدل دیا ہے، دیکھو نا میرے ساتھ کون بچہ بیٹھا ہے۔